اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ تحلیلی جائزہ در حقیقت مرجع عالی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ کے اس خطاب کے پس منظر میں ہے کہ جو انہوں نے ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے جمع مبلغین اور عموم مومنین میں گزارشات ارشاد فرمائے تھے اس خطاب میں، اور آج ہمارا سلسلہ کل سے ہی شروع ہے، اور آج نہایت ہی مہم شخصیت کو ہم مدعو کر چکے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اساتید میں سے ہیں حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور انشاءاللہ العزیز ان سے جو ہی ہمارا رابطہ قائم ہو جائے تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوش بختانہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب سلامت رہیں۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے عرض تبریک پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود اس مہم خطاب کے لیے، تحلیلی جائزے کے لیے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ پروردگار ہماری اور آپ سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اگر آپ اجازت فرمائے، چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ کم ہے اور پھر آپ جیسی شخصیت کے لیے تو نہایت ہی کم وقت ہے، تو میں اسی تحلیلی جائزے میں اسی خطاب سے جو نکات حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت برکاتہ نے فرمائے تھے، اس میں سے کچھ نکات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور انشاءاللہ آپ اس پہ شرح فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ نکات بہت سارے تھے، لیکن جس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ خود جو انہوں نے ابتدا میں ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے کچھ گفتگو فرمائی، اور انہوں نے ارادہ مستحکم کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمارے وجود میں ایسی جدیت ہونی چاہیے اور ارادہ مستحکم ہونا چاہیے اعمال خیر کے لیے جو ماہ رمضان میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان کا جو مہینہ ہے جی جس میں قرآن نازل کیا گیا، جی اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، بے شک، میں سمجھتا ہوں مرجع محترم کا جو خطاب تھا اس میں جی بہت امپارٹنٹ اور مہم نکات ہیں مومنین کے لیے ماہ رمضان کے حوالے سے، بالکل، اور اس میں جو پہلا کویسچن آپ نے اٹھایا ان کے خطاب سے جی کہ عزم اور پختہ ارادہ، جی یہ وہ نقطہ ہے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے جب تک انسان کا عزم اور پختہ ارادہ نہیں ہوتا اس کام کی طرف پہلا قدم ہی نہیں بڑھتا۔ صحیح، تو یہ محترم ہمارے محترم نے شخصیت بزرگ عالم دین نے اتنا مہم نقطہ اٹھایا ہے ماہ رمضان کے خصوصی اعمال کے حوالے سے، بے شک، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ کسی اور مہینے سے اس کا کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے ہر لمحے سے اس طرح استفادہ کرے صحیح، کہ وہ کی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے مفید ثابت ہو، اور نہ صرف اس کی انفرادی حیثیت سے بلکہ پوری سوسائٹی کے اعتبار سے۔ جی تو جب تک عزم اور پختہ ارادہ نہیں ہوگا، انسان ان تمام اعمال کو جو ماہ رمضان میں انسان انجام دے سکتا ہے جی وہ انجام نہیں دے پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بابرکت مہینہ جس میں ایک رات خیر من الف شہر، ہزار مہینے، اللہ اکبر،
اور وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول خطبہ شعبانیہ میں جو شیخ صدوق الرحمہ نے عیون اخبار الرضا میں بھی لکھا، اپنی حوالی میں بھی لکھا، وسائل الشیعہ میں بہار الانوار مختلف معتبر کتابوں میں ہے، رسول خدا فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ۔ اللہ کا مہینہ کی طرف آ رہا ہے، برکت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے، مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ وہ شہرون عند اللہ من افضل الشہور، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ میں تمام مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک ایامہ افضل الیام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، کہ اس کے دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، سب دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے، اس کی گھڑیاں تمام ساعات سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو ایسا مہینہ کہ جس میں خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں، 24 گھنٹے رحمتیں اور مغفرتیں ہیں۔ جی، تو اس مہینے کی اگر انسان کے پاس پختہ عزم اور قوی ارادہ اور یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل نہیں ہوگا تو بہت سارے لوگ اس پیکج کو جو خدا نے اتنا وسیع اور اتنا رحمتوں برکتوں سے پر پیکج دیا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ مہینہ گزر جاتا ہے، اور اس بات کی طرف بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے اس خطبے میں، شقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اللہ اس عظیم مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارے محترم مرجع علی قدر نے جو ایک نقطہ بہت یعنی دقیق نقطہ ہے، بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں، ماہ رمضان میں وہ چاہتے ہیں کچھ نیکیاں کما لیں، پورے سال کوتاہی ہو گئی، لوگ چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں، لوگ چاہتے ہیں قرآن پڑھ لیں، لیکن جب تک عزم، پختہ ارادہ، قوت یقین کے ساتھ انسان داخل نہیں ہوگا اس ماہ مبارک میں، میں سمجھتا ہوں وہ برکات، وہ فوائد، وہ بینیفٹس، وہ پیکج جو اللہ نے دیے اس سے کما حق وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً یقیناً۔ پہلا قدم ہے انسان کے لیے کہ ایک عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور رسول خدا کے اس خطبے کو بار بار سنیں تاکہ اس کے اندر عزم اور قوت ارادی جو ہے نا وہ کمال تک پہنچ جائے کہ مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا، ایک لحظہ ضائع نہیں کرنا۔ اور اسی مہینے کے حوالے سے جو اللہ کے رسول نے جو سارے کام بتائے ہیں اعمال خیر، جیسے کہ اجمالی طور پہ آغا محترم نے جو اجمالی طور پہ فرمایا کہ خیر کے اعمال، نیکی کے اعمال، تو وہ ہیں کیا؟ اس خطبے میں سارے اعمال بتا دیے، حقوق العباد بتا دیے، حقوق اللہ بتا دیے، فرمایا افطار جو ہے اس مہینے میں کروانے کا ثواب کیا ہے، من فطر منکم مؤمنا، جو ہے نا ایک مومن کو جو افطار کرواتا ہے کان لہو اجر عتق نسمہ، ایک غلام کرنے کا عذاب، غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، وَلَهُ مغفرہ لما مضى من ذنوبہ، اور بھی اس کے سابقہ گناہ ہے، ایک مومن کو افطار کرانے کی وجہ سے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا کلنا نقدر علی ذلک، سارے لوگ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہیں کسی کو کرا کے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ، اتقوا النار ولو بشربت مائن، پانی کا ایک گھونٹ پلا کے کسی کو افطار کرا دو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ۔ اور اسی جو خیر کے اعمال جو آقا نے خطبے میں بتائے اس میں بہت ساری چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اس میں صلہ رحمی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ جو ہے آپ نے نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا کہ اگر مستحب نمازوں کو پڑھو گے تو جہنم سے آزادی کا ٹکٹ مل جائے گا اس مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ من صلی فریضتاً، ایک فریضہ جو پڑھتا ہے کان لہو اجر 70 فریضہ فی ما سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں 70 نمازوں جو فریضہ 70 نمازیں ہیں اس کے برابر اجر ملے گا اگر ایک فریضہ ادا کرو گے۔ اور پھر اسی خطبے میں جو اعمال خیر آپ نے ارشاد فرمائے اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی من تلا منکم آیا فی ھذا الشہر من القرآن، کے قرآن میں سے اگر ایک آیت کی تلاوت کوئی بندہ کر لیتا ہے اس مہینے میں، کان لہو اجر ختم القرآن فی ما ھذا الشہر، سبحان اللہ، میں
اس کو گویا پورا قرآن جو پڑھے گا اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے ثواب کے برابر ملے گا. بے شک بے شک. اتنا وسیع پیکج، اتنی وسیع رحمت، جی اتنا جو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے نا جہنم کے دروازے بند ہے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر بند رکھے. ابواب الجنہ، ابواب الجنان مفتح لکم، تمہارے لیے تمام جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فاسألوا اللہ ربکم لا یغلق علیکم، آپ نے رب اللہ سے سوال کرو کہ یہ جنت کے دروازے تمہارے اوپر کبھی بند نہ کرے. اور پھر اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اوقات صلات میں خدا سے فاسألوا ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، کہ سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. بے شک. اور دعا کا مہینہ بھی ہے، یعنی خصوصاً نماز کے اوقات میں، کیونکہ وہ اوقات ہے خدا بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لہذا دعا کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، نماز مستحب اور واجب نمازوں کو اہتمام اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کا مہینہ ہے، یقین کے ساتھ ایک ایک لحظ اور پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا عمل بتایا اللہ کے رسول نے. فرمایا من صلی علیہ فی ھذا الشہر، کہ جو بھی بندہ میرے اوپر اس مہینے میں درود پڑے گا، اللہ اکبر، اللہ یوم تخف المیزان، کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزنی کر دے گا روز قیامت، جب لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے. اللہ. تو یہ سارا جو اعمال خیر کا ایک پیکج ہے، مجموعہ رسول خدا نے بتایا ہر جہت سے. تو اس پہ اگر انسان عمل کر لے اس ماہ مبارک میں، اور میں آج بھی شاہ صاحب پڑھ رہا تھا کہ ائمہ علیہ السلام 40 قرآن اس مہینے میں ختم کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ایک بندہ ایک قرآن بھی ختم نہ کرے پورے مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں. جی موسیٰ شاہ صاحب سلامت رہیں. جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی کم وقت میں تمام کے تمام ثواب کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. ایک سوال اس میں اس عنوان سے قبلہ کرنا چاہوں گا. مرجع علی قدر نے کہ اس خطاب میں جو ہے انہوں نے خود ماہ رمضان میں جو ایک اس موضوع کے اوپر اشارہ فرمایا کہ طول تاریخ میں جو جھوٹ باندھے گئے ہیں مخصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے اہل البیت علیہم السلام پر، یہ ماہ جو ہے اس میں ہمیں دفاع کرنی چاہیے خود رسول اللہ اور اس کے آل علیہم السلام کا، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے قرآن کے دفاع کا بھی فرمایا تھا. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا شرح فرمائیں گے؟ جی بہت اچھے آپ نے جام بندی کر دی دونوں چیزوں کے حوالے سے. تو بہت مہم نقطہ ہے، امت کا ایک وظیفہ شرعی ہے، جیسے کہ انہوں نے متوجہ بھی کیا کہ اب واجب عینی ہو چکا ہے یہ دفاع، یعنی ہر بندہ دفاع کرے، فقط علماء کا کام نہیں ہے، فقط میڈیا کا کام نہیں ہے. ہر بندہ اپنا مومنہ جو بھی عاقل بالغ ہے، جس کے ذمے خدا نے تکالیف اور دین کے احکام کی پابندی لگائی ہے، اسے چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے دفاع کرے. اور یہ اللہ کے رسول کی وصیت بھی تھی، تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی ایمان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا، کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت. جب تک دونوں سے تمسک رکھو گے تو یہ جو دفاع کی بات ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے تمسک، یعنی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنا اور خود اس پہ عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا. یہ ہے دفاع، جو عملی دفاع. ایک ہے زبان سے دفاع، جیسے کہ آغا نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اہل بیت پہ اور قرآن پہ حملے ہوئے، رسول خدا کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، یہ ان کی زندگی میں. اور پھر ان کی زندگی کے بعد آج بھی میڈیا کے دور میں اتنے نسخے قرآن کے دنیا میں جا چکے ہیں، ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان نسخوں میں تبدیلی کر رہے ہیں نیٹوں پہ، اور ان کے ترجمے میں تبدیلی، اور بعض وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق لوگ اس کو ڈالنے اور تحریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن کا دفاع یہی ہے کہ اس کو ایک تو اس کی جو اصلی صورت ہے، اس کے الفاظ، اس کو باقی رکھا جائے، اس کو حفظ بھی کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس مفاہیم کو اور اس کے اوامر اور نواہی کو لے کے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے. جی بے شک. قرآن کا اصلی دفاع جیسے کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب
دو طریقے ہیں. ایک تو معجزانہ طریقہ ہے، یقیناً خدا اس پہ قدرت رکھتا ہے معجزے کے ذریعے اور وہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. اور دوسرا ایک نیچرل طبیعی طریقہ ہے کہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے اس قرآن کو محفوظ رکھا جائے، پھر اس امت کے ذریعے سے جو ہے نا جو نیک لوگ ہیں وہ اس کی اصلی شکل کو یعنی نہ تحریف لفظ ہونے دیں نہ تحریف معنی اور تفسیر ہونے دیں، جو حقیقت ہے اس کو اصلی لوگوں کے ذریعے حقیقی مذہب حقیقی دین رکھنے والوں کے ذریعے سے آگے محفوظ اگلی نسلوں تک کنورٹ ہونا چاہیے. یہ ہے قرآن کی حفاظت. اور آج بھی قرآن کی میڈیا کے دور میں کتنے لوگ انسلٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اسی طرح محمد کی انسلٹ ہوتی ہے، ان کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو نشر کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایک دفاع کا طریقہ یہ بھی ہے محمد و آل محمد سے اور قرآن سے کہ وہ روایات جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہیں جو رسول خدا کی گستاخی شمار ہوتی ہیں، ان روایات سے وہ کبھی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی کتاب دیتے ہیں جو رسول خدا کی شان کے مخالف ہوتی ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی کتب کے اندر ایسی روایات جو شان رسالت کے خلاف ہیں، جو ان کی انسلٹ شمار ہوتی ان کو ختم کر دیں اور ان سے برات اظہار کریں کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، یہ معتبر روایات سے یہ باتیں ٹکراتی ہیں، ان کو ختم کریں تاکہ دشمن کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہماری کتابوں مسلمانوں کی یعنی کتابوں سے لے کے وہ ایسے کارٹون بنائے. تو یہ اس پہ بھی لوگوں کو یعنی ایک غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو میسج دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات جو ہے اس میں آج کے دور میں دیکھیں جناب سیدہ کی شان میں گستاخی ہوئی، خصوصاً پاکستان کے اندر یعنی بعض ملاؤں نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ فدق کے مطالبے میں خطا پہ تھیں. تو الحمدللہ اس شخص کا رد شیعہ مومنوں نے بھی کیا، علماء نے بھی کیا، اہل سنت بہت سارے علماء نے کیا اور علمی رد بھی کیا، احتجاج بھی کیا. تو یہ اس طرح کی جو جسارتیں ہوتی ہیں، کبھی امام زمانہ کی شان میں کوئی جسارت کرتا ہے، کبھی کسی اور ہستی کی شان میں، تو ان کا دفاع جو ہے ان کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے جو ہے نا اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے میڈیا کے دور، اس کے ذریعے بھی ویسے بھی احتجاج قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے. اور سب سے بڑی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو اصلی پیغام ہے، جو اصلی میسج محمد و آل محمد کو اور قرآن کا، اس پہ اس کو انسان صحیح طریقے سے سمجھے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ سب سے بڑا دفاع ہے. بے شک بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ کا وقت ہے اور اس میں میں ایک سوال جلدی سے پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خود حرمت مومن کی طرف آقا نے اشارہ فرمایا اور حتیٰ یہاں تک وضاحت فرمائی کہ بعض حکومتیں اس وجہ سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پہ مومنین کی حرمت کو پایمال کیا جاتا ہے. تو اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی، اگر نے وہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان حرمت المومن اعظم من الکعبہ کہ مومن کا کام کعبے سے بھی بڑا ہے، اس فرمان کو پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر دور کی ضرورت تھی. دیکھیں کہ زمانے میں رسول خدا کے بعد ہی مومنوں کا احترام اور حتی امیر المومنین کا احترام پامال کیا گیا، سیدہ کا احترام پامال کیا گیا. امام حسن و امام حسین کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور ان کے انصار کے ساتھ، اور ان کی تیر برسائے گئے ان کے جسم اطہر پہ، اور صحابہ ائمہ کے ساتھ، اور پھر ان کے چاہنے والوں کے ساتھ. یہ طول تاریخ ہے، بنو امیہ بنو عباس نے کیا اور آج تک ہو رہا ہے. دیکھیں کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، افغانستان لے لیں، پاکستان لے لیں، یمن لے لیں، شام لے لیں، عراق لے لیں، ایران، ہر ملک میں آپ جہاں بھی دیکھیں جہاں مومنین ہیں ان کے عالمی شیطانی طاقتیں مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کرنے میں، ہر جیسے ان کو انسلٹ کرنے میں، ان کو قید میں ڈالنے میں، کو شہید کرنے میں، ہر جیسے ان کو انسلٹ کر رہی ہیں. لیکن ہمارا اس وقت سوال امت مسلمہ سے ہے، جیسا کہ آگاہ متوجہ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں خصوصاً ان کی حکومتیں تمام دنیا کی، انہیں چاہیے تمام مسلمانوں کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں اور خصوصاً مومن کے احترام جو ہے نا جیسے کہ حدیث کہہ رہی ہے کعبے سے بھی زیادہ ہے. کعبے کی تو اس جیسے جس دنیا میں کوئی بھی اسلامی حکومت ہے یا اسلام کے نام پہ حکومت ہے، جیسے پاکستان میں کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں، یا کہیں اور بھی دنیا میں جہاں کہیں حکومتیں ہیں، تو سب سے پہلے
یعنی مومنین کا احترام، مومنات کا احترام، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اسلام تو جنگ میں بھی اجازت نہیں دیتا جی کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں، بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں، بوڑھوں پہ، بزرگوں پہ ان کی انسلٹ کریں. جنگ میں بھی اسلام نے اتنے خوبصورت رول دے دیے. جی تو اس ہٹ کر جب جنگ نہ ہو، ایجنسیاں ہیں، چاہے جی پولیس کے ادارے ہیں، فوج کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں، ان کے بالکل موقف کو سنیں، ان کی دلیل کو سنیں اور جی اپنی دلیل پیش کریں. اگر ان کی کہیں غلطی بھی ہے تو پہلے وہ شرعی طریقے سے ثابت ہو، جی جیسے کہ جج کے پاس جو عادل گواہ ہوں، سارے جو سورسز ہوتے ہیں ججمنٹ کے، تو اس کے بعد اگر ثابت ہو جائے تو جو شرعی سزا ہے اس کو دے دی جائے، جی نہ کہ اس کو انسلٹ کی جائے. اور جی بعض بالکل آج کا دور ہے، میں آخری بات یہ کہوں گا جی شاہ صاحب جی کہ ایک روایت ہے کافی میں بھی اور بہار میں بھی، من روا روایتن علی مؤمن، جو کسی صحیح مومن کے خلاف ایسی بات کرے، یرید و شینہ وہادمہ مروت ہی، اور صحیح اس بات کے ذریعے سے اس مومن کو جو ہے نا اس کے لیے ننگ و آر کا سبب بننا چاہتا ہے یا جی اس کی مروت کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیسقط من اعین الناس، امام فرماتے ہیں اس لیے یہ بات نقل کی جا رہی کسی جی مومن کے بارے میں اگر کوئی کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے اس کا مقام گر جائے. تو صحیح امام فرماتے ہیں خارج من ولایت اللہ، یہ اللہ کی اللہ ولایت اکبر نکل اللہ جاتا اکبر ہے. بداخلہ فی ولایت شیطان، وہ اللہ شیطان کی اوہ ولایت میں ایسا بندہ داخل ہو جاتا ہے، جی فلا یقبل شیطان، اور شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا. تو اتنی اللہ سخت تنبیہ کی ہے کہ جی مومن کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کی جائے، جی مومن کی غیبت نہ کی جائے، مومن پہ بالکل بہتان نہ لگایا جائے، مومن کی انسلٹ، یہ ساری احترام کی جہتیں ہیں مومن کی. جی اس وجہ سے سخت قانون اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں کتنی سخت حکم دیا ہے. جی الذین یرمون المؤمنات یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ جی جو ایسی مومن پاک دامن غافل عورتوں پہ بہتان لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جی ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی. مومنہ کا ذکر ویسے چونکہ غالباً مومنات عورتوں پہ لگتی ہے، جی ورنہ مومن مرد کی بھی بات ہے، بالکل اور دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بے تو شک یہ نور میں، اور پھر دوسرے مقام پہ اسی سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو لوگ بھی جی مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربع شہداء، اور 4 گواہ لے کے نہیں آتے، جی اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، اللہ وَلَا اکبر تَقْبَلْ شہادت اللہ ابدا، اکبر ایسے لوگوں کی گواہی بھی قبول نہ کرو. جی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ بے دین ہیں. تو جی اس دوسری آیت میں بھی والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں کو اوپر تہمت و بہتان جی لگاتے ہیں. تو بالکل یہ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں اور یہ روایتیں تو احترام کی ہزار جنبیں ہیں. جی مومن کو 70 احتمال دو، اس کے بارے میں حسن ظن کرو. تو یہ اس دور میں سمجھتا ہوں آگے کا بہت بڑا میسج ہے جی جو روایات بالکل اور حیات کی روشنی میں ہر ملک میں، ہر ادارے میں، ہر سوسائٹی میں، اور خصوصاً حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ چاہے کوئی مومن ان کے خلاف بھی ہے مثلا کسی جی اپنے نقطہ نظر سے، تو اس مجرد مخالفت کو لیتے ہوئے اس کی انسلٹ نہ جی کرے، اس کے حقوق بے کو شک پامال نہ کرے، اس جی کے حقوق کو باقی رکھے، قبلہ اور ٹائم مومن بھی کے تقریباً انتہا پر ہے. بسم اللہ. زیادہ ہم سب کو توفیق دے. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اور ایک دفعہ پھر بھی میں بندہ ابھی جو ہے وہ قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 منٹ کا ٹائم اور بھی ہے، تو اگر آپ اس میں کوئی میسج دینا چاہے اس عنوان سے تو قبلہ بسم اللہ فرمائیں. جی شاہ صاحب، اس میں یہی آخری بات یہی کروں گا کہ جی میڈیا کا دور ہے، اور آغا نے بھی اپنے خطاب میں میڈیا اور تمام چینلز، چاہے سوشل میڈیا کے ہے، فیس بک ہے، جی یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، جو بھی سورسز ہیں، جی اسی طرح ٹی وی چینلز ہیں، اس میڈیا کے دور سے فائدہ اٹھایا جائے. ہمارا صحیح ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا، کوئی بھی ہے، 1400 سال بعد جی اہل بیت کے ماننے والوں کو موقع ملا ہے کہ وہ اہل بیت کی فکر کو لوگوں تک پہنچا سکیں. صحیح ورنہ 1400 سال ہم سے جنگ لڑی گئی ہر جی جہت سے، بالکل یعنی ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، ہمیں کافر کہا گیا، ہمارے جی خلاف فتوے دیے گئے، ہمارے بالکل مذہب کو ابن سبا کا مذہب کہا گیا، جی جو ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے، جو رسول خدا لے کے آئے وہ دین جی ہے، جو 110 جلد علامہ مجلسی نے لکھ دی. جی اسی طرح باقی علماء
علماء نے جو جہود کی کتب معتبرہ اربع جو ہے، کافی تہذیب، من لا یحضر الفقی، تو یہ استبصار، یہ ساری کتابیں اور یہ جو بھری پڑی ہیں اہل بیت کے فرامین سے، دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے کہ حق کدھر ہے، اور رسول اسلام جو دین لے کے آئے تھے وہ کون سا دین ہے، اور اہل بیت جو ہیں مظلوم کتنے ہیں، اہل بیت کی فکر کیا ہے، 12ویں امام جو پردہ غیبت میں ہے اس کی نصرت کیسے ہو سکتی ہے، ان کے 12ویں امام کی معرفت لوگوں کو کروائی جائے، خطبہ غدیر جیسے کہ آغا نے بھی اس کا حوالہ دیا، خطبہ غدیر لوگوں کو بتایا جائے جو سنی شیعہ معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان ہر شخص جو حاضر ہے وہ غیب کو بتائے، والد اپنی اولاد کو بتائے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے اور الزامی حکم ہے۔ غدیر کا پیغام بتایا جائے ہر بندے کو، 12 ائمہ کی فکر بتائی جائے۔ یہ میڈیا ہمارے پاس ایک سنہرا موقع آیا، اس سے ہر مومن و مومنہ اس پہ کام کرے، جتنا کر سکتا ہے، جس جیسے کر سکتا ہے، اور دنیا کا جو ہمارے اوپر حق ہے ان کی ہدایت کرنا، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، وتواصوا بالحق، بھی کرے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ تو جو ان سنی بھائیوں کا، باقی نان مسلمز کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو حق بتائیں۔ تو یہ اس میڈیا کے ذریعے سے ہم تمام مومنین مومنات، ہر بندہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حق بات پوری دنیا کو پہنچائے، اور اس سے امام زمانہ کے انصار اور جانثاروں میں اپنا شمار کروا لے۔ خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی مہم گفتگو پر قبلہ آپ نے اشارہ فرمایا، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ سب کی سعی کو قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے یقیناً جو زیادہ مہم باتیں تھی، ویسے تو پورے جتنا خطاب تھا وہ سارا کے سارا مہمات پر موقوف ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں سے جو زیادہ کاربردی نکات تھے، ایک دو وہ ہم نے عرض کر دیے۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی، کل بھی انشاءاللہ العزیز عنوان سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔